اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ یہ ایک مشہور اصطلاح ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ اب آپ جانتے ہوں گے کہ مبشرہ خوشخبری دینے والی، مبشرہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ جن کو خوشخبری دی گئی ہو۔ تو عشرہ یہاں پر مؤنث اس لیے لائے، مبشرہ یا مؤنث اس لیے لائے کہ پیچھے عشرہ جو موصوف بن رہا ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو موصوف جیسا ہوگا صفت بھی ویسی ہوگی، یعنی مذکر ہوگا تو مذکر، مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگی۔ تو عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب افراد کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو ہے وہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ کون کون سے ہیں ناظرین؟ سب سے پہلے تو خلفائے راشدین المہدیین، یعنی چاروں خلفاء جو مہدیین ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 ہو گئے۔ پھر ناظرین حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 وہ افراد ہیں کہ جن کو جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ لیکن ناظرین یہ بڑے عجیب و غریب لوگ تھے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ بھی موجود ہے، والسابقون الاولون، پھر اسی کے ضمن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجدہ جاں فضا بھی موجود ہے۔ ناظرین اس کے باوجود بھی ان کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ کبھی ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں، اب میں جیسا کام چاہوں ویسے کر لوں۔ ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تواضع، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تواضع دیکھیں کہ ناظرین و سامعین جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کہتے اپنے آپ کو کہ اے عمر اپنے آپ پر غور کر، تو کہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، کہاں جانور چرایا کرتا تھا، آج تو مسلمانوں کا امیر بنا ہے۔ یاد رکھنا کہ روز قیامت اگر یہاں دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو روز قیامت عمر تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ناظرین یہ اور اکیلے میں اتنا روتے کہ یہاں پر رخساروں پر آنسوں کے نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو رونا شروع ہو جاتے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ اور ناظرین اس میں عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اور پھر وہ یہودی سے جو آپ نے مکمل کنواں خریدا تھا، 20,000 دراہم میں، پہلے 12,000 دیے، پھر بقیہ آدھے کے 8,000 دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی آپ نے جنت خریدی، لیکن جب بھی کسی قبر کے پاس جاتے تو آنسوں یعنی یوں سمجھ دیں کہ آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی، وہ جگہ آنسوں سے بھیگ جاتی، اور فرماتے کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کامیابی ہے تو آگے کامیابی ہے، اور یہاں پر ناکامی ہے تو پھر آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین عشرہ مبشرہ کے صدقے
ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 95 ہے۔ آیت نمبر ناظرین 95 کا مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ثمنا قلیلا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قلیلا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ تعلمون، تعلمون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تعلمون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف 95 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 95 95 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، لا تشترو دوسرا، بی تیسرا، عہدی چوتھا، اسم اللہ پانچواں، ثمنن چھٹا، قلیلاً ساتواں، انما آٹھواں، عندہ نواں، اسم اللہ 10واں، ہوا 11واں، خیرن 12واں، پھر اس کے بعد لا 13واں، ان 14واں، کنتم 15واں، تعلمون 16واں۔ کل یہاں 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا، وَلَا تَشْتَرُوا، را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور یہاں پر چونکہ واو مدہ ہے تو ناظرین ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی علیحدہ ہے، عہدی علیحدہ ہے، اسم اللہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے بی عہد اللہ۔ اچھا یہاں پر دال کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ بی عہد اللہ ثمنا قلیلا، ثمنن میں نون پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف حرف اخفا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، یعنی اخفا ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کو کہا جاتا ہے۔ ثمنا قلیلا، یہاں وقف کریں گے تو قلیلا پڑھیں گے۔ انما عند اللہ، دال پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر چونکہ حرف لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ عند اللہ، اچھا جی عندہ میں نون ساکن، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ عند اللہ ہوا خیر لکم، یہ خیر نہیں، خیر نہیں، خیر، ٹھیک ہے۔ را پر دو پیش کی تنوین ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا، تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا تو اسے خیر لکم پڑھیں گے، خیر لکم نہیں، خیر لکم، لام کی آواز ادا کی جائے گی۔ اچھا یہ لکم میں لا اصل میں لی ہے، لیکن کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ کنتم، ان میں اور کنتم میں، کن میں نون ساکن ہے تو دونوں جگہوں پر ناظرین اخفا ہوگا۔ ان کنتم تعلمون،
ان کنتم تعلمون، یہاں وقف پڑھیں گے تو تعلمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو اس میں کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ناظرین یہ آیت نمبر 95 ہے۔ مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء۔ تو عہدی پہلا اسم ہے، اس میں اللہ دوسرا، ثمنن تیسرا، قلیلاً چوتھا، عندہ پانچواں، اس میں اللہ گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور ہوا چھٹا، خیرن ساتواں، کم ضمیر گزر چکی ہے نمبر 6 میں، اور کل ملا کر ناظرین 7 اسماء ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر اگر افعال دیکھے جائیں، اچھا پہلے ہم اسماء کو لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 عہد، اور نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 ثمنن، نمبر 4 قلیلاً، اور نمبر 5 عندہ، نمبر 6 ہوا، نمبر 7 خیرن، اچھا جہاں پر ضمیر کی بات آ جائے تو ہوا ہے، اور کم ہے، کم بھی ضمیر ہے۔ تو کل ملا کر ناظرین 7 اسماء ہیں، اور افعال دیکھتے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے لا تشترو، دوسرا ہے کنتم، اور تیسرے پر آ جائیے تعلمون۔ لا تشترو، کنتم، اور تعلمون۔
تو یہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا بی، تیسرا انما اور چوتھا لی، پانچواں ان۔ 5 حروف ہیں، واو، بی اور انما اور لی، چوتھا ہے لی اور 5واں ہے ان۔ تو ناظرین کل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف کی تعداد 5 ہے۔ اچھا جی، 7 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے عہد۔ عہد کا معنی احادی ہوتا ہے اور عہد کا معنی وعدہ بھی ہمارے اردو میں لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کی جمع آتی ہے عہود۔ عہد ایک وعدہ، عہود بہت سے وعدے۔ عہد عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عہد کرو، عہد کو پورا کرنا چاہیے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ دعا قبول فرما۔ اس کے بعد ہے ثمنن۔ ثمنن جو ہے وہ کہتے ہیں قیمت کو، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، یعنی یہاں پر ناظرین یوں سمجھ لیں کہ عام طور پر یعنی جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں نا، تو جس کے عوض میں وہ چیز بیچی جا رہی ہے اس سے عام طور پر ثمن کہتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں قیمت کیا ہے اس کی، تو عربی میں ثمن کہتے ہیں۔ یعنی آپ موبائل سیل فون پرچیز کر رہے ہیں تو آپ قیمت دے رہے ہیں نا، 50,000 لاکھ روپے، تو یہ ثمن ہے۔ آپ جس چیز کے عوض میں قیمت دے رہے ہوتے ہیں، عوض میں، اس عوض کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہے قلیلاً۔ قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، اور قلیل ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عندہ۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، یعنی عندی میرے پاس، عندہ اس کے پاس، عندنا ہمارے پاس، تو یہ اس کا معنی ہے پاس۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس کم۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ خیرن، خیر جو ہے وہ ناظرین اس کا معنی ہے بہتر۔ خیر اس کا معنی ہے بہتر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بھائی اس معاملے میں خیر ہے یعنی بہتری ہے، تو آپ کہتے ہیں خیر ہے یعنی بہتری ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد افعال کی طرف چلے جائیں ناظرین۔ لا تشترو، فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، تو لا تشترو، تم مت خریدو۔ لا تشترو، تم مت خریدو یا تم سب مت خریدو۔ کن تم فعل نہیں حاضر معروف، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی تم ہو یا تم تھے، لیکن تعلمون کے ساتھ استعمال ہوا۔ تعلمون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی تم جانتے ہو یا تم جانو گے۔ اب کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہوگا۔ زمانے الگ ہو سکتے ہیں، کانا فعل ماضی ہے، تعلمون فعل مضارع، زمانے الگ ہو سکتے ہیں لیکن صیغہ ایک ہوگا۔ آپ دیکھیں تعلمون صیغہ جمع مذکر حاضر، کنتم صیغہ جمع مذکر حاضر۔ دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع کو ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے، تو کنتم تعلمون کا معنی کیا ہوگا کہ تم، بلکہ ناظرین یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ ان استعمال ہوا ہے، اور ان شرط کے لیے آتا ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے، تو ان کا معنی ہے اگر، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، تو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو،
اس کا معنی اب یہ ہوگا اگر تم جانتے ہو۔ ویسے کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو ناظرین وہ ماضی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان داخل ہے تو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، تعلمون علم یعلم علما، علم اس کا مصدر ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، بدلے کے معنی میں، یہاں پر یہ بدل کے معنی میں ہے، بدلے کے معنی میں۔ اس کے بعد انما، اس کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے ان شرط کے لیے ہے، اور یہاں پر اس کا معنی ہے اگر۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں 1/3 یعنی کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 احد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 قلیل، نمبر 4 خیر، نمبر 5 تعلمون میں علم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا شین زبر تش، تا زبر تا، را واو پیش رو، ولا تشترو، با زیر بی، عین ہا زبر اہ، دال لام زد دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، بعہد اللہ، سا زبر سا، میم زبر ما، نون دو زبر نا، ثمنا، قاف زبر قال، لام یا ذلی، لام دو زبر لن، قلیلا، یہاں وقف پڑھیں گے تو قلیلا پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، عند اللہ، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، خیا زبر خی، را لام دو پیش رل، خیر، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، خیر لکم، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، ان کنتم، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مون، نون زبر نا، تعلمون، ان کنتم تعلمون، یہاں وقف پڑھیں گے تو تعلمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا تشترو، تم مت خریدو، بی بدلے، عہدی عہد، اس پہ اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، انما بے شک جو، اندہ پاس، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ہوا وہی، خیرن بہتر ہے، لا کے لیے، کم تمہارے، ان اگر، کن تم تعلمون جانتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ
تعلمون، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین سورہ نحل کی آیت نمبر 93 ہے، اور ہم نے کل بھی متن اس کا پڑھا، آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا مکلف کیا کہ وہ عہد کو پورا کریں، یعنی جو وعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ آپ غور فرما لیجئے ناظرین، آیت نمبر جو ہے وہ 91 میں بھی آپ دیکھیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، پھر 92 میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جو عہد توڑتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس عورت سے تشبیہ دی کہ جو سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اب یہاں پر ناظرین فرمایا کہ وہ عہد کو پورا کریں، اس بات کا مکلف کیا اور ان پر عہد توڑنے کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان سب کو عہد پورا کرنے کا پابند بنا دے، اس طرح وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکامات شرعیہ کے مطابق عمل پر ان کو کاربند فرما دے۔ وہ اگر کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبراً کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ باقی تمام کائنات، عرش ہو، کرسی ہو، زمین و آسمان ہو، فرشتے ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، تمام کے تمام اسی کے احکامات کے تابع ہیں، اور ہر چیز جبراً اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا طوعا و کرہا، یہ الفاظ موجود ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ جبراً، یعنی چاہے وہ خود اپنی مرضی سے نہیں تو جبراً اس کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے، یا اپنے اختیار سے اس کا کفر کرے اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ ناظرین ظاہر ہے کہ وہ جبراً بس اس کی اطاعت، جتنے زمین و آسمان ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکامات کی اطاعت کرے، یا اپنے اختیار سے اس کا انکار کرے اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ ناظرین جو اول الذکر ہے آخرت میں اس کی رضا اور اس کے ثواب کے مستحق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو پھر وہ ناظرین دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی اس کی رضا اور اس کے ثواب کے مستحق ہیں۔ اور ثانی الذکر یعنی جو اپنے اختیار سے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ اس کے غضب اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں۔ پھر جس کے متعلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا، اس نے اس کے لیے ایمان مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے ہدایت کو پیدا فرما دیا، اور جس کے متعلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ کفر کرے گا، اس کے لیے اس نے کفر مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے گمراہی پیدا کر دی۔ اور یہی اس کا معنی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ناظرین یہ اب اعتراض نہیں ہوگا کہ جی جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو اس بندے کا کیا قصور ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے، اس کے علم میں یہ تھا کہ یہ گمراہی اختیار کرے گا، تو ظاہر ہے کہ جب علم میں تھا تو اس نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اور ایسا نہیں، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے بندے کو وہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق جو اسے علم تھا، اس کا علم قطعی ہے، تو وہ اس نے
تقدیر میں لکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے بندوں کو کیوں گمراہ کیا، کیونکہ اس نے اسی کو گمراہ کیا جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کر لیا، لیکن ان بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے گمراہی کیوں اختیار کی، جبکہ ان کے لیے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے واضح کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے ان کو ہدایت کی دعوت بھی دی تھی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ روز قیامت تم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین اب آ جائیے آیت نمبر 94 کی جانب۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور فرمایا کہ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین اب اس میں آیت نمبر 94 اور اس کے بعد 95 کی بھی تفسیر ہے، یہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم، خیر نہیں ہے، خی، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس صفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مفتی صاحب جی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ۔ جی عبداللہ بھائی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ایک منٹ عبداللہ بھائی، ایک منٹ عبداللہ صاحب، ایک منٹ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ ایک آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی، سنائیے۔ انما عند
عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اچھا عبداللہ صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں عبداللہ صاحب آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ سجیسٹ کیا تھا کہ طرز لگا کرنا پڑے، نارملی پڑھیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس طرح پڑھیں، نارملی پڑھیں. جب اس پر پڑھنے میں آپ کو مہارت ہو جائے گی نا، پھر طرز ہوگی تو انشاءاللہ آپ بہکیں گے، یعنی آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، نارملی پڑھنے کی کوشش کیا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. جزاک اللہ خیر. آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی. بسم اللہ نہیں، بسم اللہ. یہاں پر اسم اللہ کے الف لام کو باریک پڑھیں گے کہ ما قبل میم کے نیچے زیر ہے. ناظرین و سامعین، جنہوں نے جوائن کیا، جو نہیں کر سکے، سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کے یہ سمجھنے سمجھانے کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے اس سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس پروگرام کو دیکھا کرتے ہیں. اور www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، چاہے فیس بک پیج ہو، انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب. اور یوٹیوب میں خاص طور پر آپ قرآن سنیے سنائیے کا جو بھی پروگرام دیکھنا چاہیں، آپ دن کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ آپ اس کو سرچ کریں، ڈیٹ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہوں گے، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.